بس ٹائم ہو ځای کو ها جو ہمارا نیکسٹ ټاپک ہے بس دا یو ډیټیکټر کوم بس دا غنه بعد بیا موږ ته بس مکمل چپټر کلیر شي اوس د کوم ټاپکونه پاتې بس بل لیکچر کې بار غونډ کړم او که تاسو مطلب بل کلاس تللی وزنه نه کړم کې نه سارو مې ځان له دا نور ویډیوګان لا جوړې کړم بس سبا شرازونو بل ود د فرش چپټر موږ سبا راځي پاتې دي ها تو جو ہمارا نیکسٹ ڈسکشن ہے نیکسٹ دیٹ از اباؤٹ ڈیٹیکٹر تو بیسیکلی ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹر کیا ہوتے ہیں تو ڈیٹیکٹر ہمارے ساتھ دے آر دا انسٹرومنٹ ہاں ٹھیک سنا جو ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹر اصل کس طرح ڈیٹیکٹر کمزور ہے ہمارے واسطے ٹھیک ہے تو جو ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹر ہے دے آر دا انسٹرومنٹ جس کی مدد سے ہم کس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم الفا کو ہم بیٹا کو ہم گاما ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سچ کائنڈ آف دا انسٹرومنٹ دیٹ از نیم از دا ڈیٹیکٹر یعنی ڈیٹیکٹر چلے چونکہ منگا الفا بیٹا گاما اویل نیوٹران منگا اویل پروٹان بارہ کی منگا خبری کری نیوٹران بارہ کی تو ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹر یہ ان پارٹیکل کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان پارٹیکل کی ہم انرجی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وی ڈیٹیکٹ دا انرجی آف دیز پارٹیکل ہم ان پارٹیکل کے مومنٹم کو معلوم کرتے ہیں یعنی پارٹیکل کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پارٹیکل کی جو انرجی ہے ان کا جو مومنٹم ہے یہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں تو سچ کائنڈ آف دا انسٹرومنٹ ان دا نیوکلیئر فزکس دے آر نیم از ڈیٹیکٹر بیسیکلی جو ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹر ہے تو ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں دو کیٹیگری میں ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے ون از کالڈ دا الیکٹرانک ڈیٹیکٹر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے گورے ڈیٹیکٹر چنے دا اصل کے دو قسم باندھی براڈلی یو تمنگو مایو الیکٹرانک ڈیٹیکٹر اور دوائم ڈیٹیکٹر تویل کی گی دے آر کالڈ دا ٹریک ڈیٹیکٹر گورے الیکٹرانک ڈیٹیکٹر دا آگا ڈیٹیکٹرز دی چھے پدی ڈیٹیکٹرز کے چھے کل منگا ڈیٹیکشن کو نو ڈیٹیکشن منگا کو on the basis of the ionization لگا اس گورے الفا پارٹیکل یو میڈیم نے پاس کی گی یا بیٹا پارٹیکل دیو میڈیم نے پاس کی گی یا گاما ریڈیشن دیو میڈیم نے پاس کی گی ہم گدا خبر کرے وا چکل دا دیو میڈیم نے پاس کی گی نو د میډیم نه پاس کېدلو په وجه باندې دوی چې کله د الکترون سره انټریکشن کوي نو هغه الکترون به څه کوي هغه به د اټم نه بهر ته وباسي نو څه به کوي آیونایزیشن به کوي نو هر هغه ډیټیکټر چې په هغې ډیټیکټر کې مونږ ډیټیکشن کوو آن د بیسز آف د آیونایزیشن نو بیا داسې قسم ډیټیکټر ته نوم اخیستل کېږي الکترانک ډیټیکټر نو د الکترانک ډیټیکټر مین ورکنګ پرنسپل سوي هغه آیونایزیشن caused by the alpha یا دا آیونائزیشن caused by بیٹا یا گاما نو الیکٹرانک ڈیٹیکٹر میں آیونائزیشن ہوتی ہے اور اسی کی بیس پر ہم ڈیٹیکشن کرتے ہیں such kind of the detector are called what they are called the electronic detector ہمارے بک میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے جو پہلا ہمارا ڈیٹیکٹر ہے which is name is the GM counter تو جی ایم کاؤنٹر ہمارے ساتھ یہ کس طرح کا ڈیٹیکٹر ہے دس از این الیکٹرانک ڈیٹیکٹر جو ہمارے اس بک میں جو پہلا ٹاپک ہے دیٹ از اے ڈیٹیکٹر وچ از نیم از دا جی ایم کاؤنٹر کیونکہ ہمارے ساتھ یہ جی ایم کاؤنٹر یہ کس طرح کا ڈیٹیکٹر ہے یہ ہمارے ساتھ پہلا پوائنٹ دس از وچ کائنڈ آف دا ڈیٹیکٹر دس از دا الیکٹرانک ڈیٹیکٹر کیونکہ اس کو بنایا تھا 1928 میں دو بندوں نے دس ون از جی فار دا گیگر اینڈ ڈبلیو از فار دا میولر تو دس از کنسٹرکٹڈ بائی گیگر اینڈ میولر دیٹ از وائی
ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم اس کو نام دیتے ہیں دیٹ از کالڈ جی ایم کاؤنٹر. جی ایم کاؤنٹر ہمارے ساتھ کس طرح کا ڈیٹیکٹر ہے؟ جی ایم کاؤنٹر ہمارے ساتھ یہ الیکٹرانک ڈیٹیکٹر ہے. اب کس طرح ہمارے ساتھ ڈیٹیکشن ہوتی ہے؟ اب اس کا ڈیٹیکشن اور ورکنگ پرنسپل سے پہلے جی ایم کاؤنٹر کے بنیادی کنسٹرکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. بنیادی کنسٹرکشن اگر ہم اس ڈیٹیکٹر کو دیکھ لیں تو اس ڈیٹیکٹر میں ہمارے ساتھ اس طرح کا ایک ہالو سلینڈریکل ٹیوب ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک ہالو سلینڈریکل ٹیوب ہے. خدایات ساتھ دا ٹیوب چلے دا اصل کے میٹالک ٹیوب لے. ایسا ٹیوب لے میٹالک. اور اس ٹیوب کے اندر یہ ہمارے ساتھ دیئر از اے ویری تھن راڈ. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ اس ٹیوب کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از وائی ہمارا یہ جو ٹیوب ہے یہ پھر کیا بن گیا؟ دس ایکٹ از اے کیتھوڈ یا اینوڈ. کیتھوڈ دس از کنیکٹڈ ود دا نیگیٹو ٹرمینل ویکشا. اور ہمارے ساتھ یہ جو راڈ ہے نا، یہ راڈ ہم کس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں؟ ود دا پازیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری. تو دس راڈ ایکٹ از اینوڈ. اور ہمارے ساتھ پوٹینشیل ڈفرنس کتنا ہوتا ہے؟ دا پوٹینشیل ڈفرنس از 1 کلو وولٹ سے لے کر اپ ٹو 3000 وولٹ تک. یہاں پر اس ٹیوب کو ہم کس سے فل کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہم ایک انرٹ گیس ڈالتے ہیں. ارگن ہو گیا. تو 90% ہمارے ساتھ ارگن ہے اور 10% ہم نے کیا ڈالا ہے؟ الکوہل. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر کیا یوز کیا ہے؟ دیئر از اے ریزسٹر. ریزسٹر میں یہ بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ اس سرکٹ میں کرنٹ فلو کرے گا تو اس ریزسٹر کے اکراس کیا ہوگا؟ دیئر ول بی اے پوٹینشیل ڈفرنس، پوٹینشیل ڈراپ. اور وہی پوٹینشیل ڈراپ یہاں پر میں نے کیا لگایا ہے؟ میں نے کوئی الیکٹرانک سرکٹ لگایا ہے جو کس پر مشتمل ہے؟ ایمپلیفائر پر. ایمپلیفائر کیا کرتا ہے؟ ایمپلیفائر یہ لو ایمپلیٹیوڈ والے سگنل کو کیا کرتا ہے؟ وہ بڑھاتا ہے، اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمپلیفائر. تاسو په دې جماعتونو کې په مجموع کې تاسو ګورئ مطلب عموما یو کس خبرې کوي نو هغې سره یو مایک وي، نو چې کله زه خبرې کوم نو ما دا ساوند انرژي چې هغه مایک څه ته کنورټ کوي؟ هغه کنورټ کا انټو د الیکټریکل سیګنل. بیا دغه الیکټریکل سیګنل لاړ شي هلته یو بکسه لګېدلې وي چې هغې ته موږ ایمپلیفایر وایو. ایمپلیفایر چې دی دا به د سیګنل شیپ ګوره نه چینج کوي، دا به سیګنل شیپ نه ډسټارټ کوي. ځکه چې کله د سیګنل شیپ تا ډسټارټ کړو چې دلته زه کومه خبره کوم هلته به بهر بله یو خبره وي، زه به یم چې ښه یا به یې چې بد نو د دې شیپ موږ نه چینج کوو. د دې چې څنګه شیپ ایمپلیفایر کې صرف د هغې امپلیټیوډ زیات شي، د هغې انټنسټي زیاته شي او بیا دوباره د امپلیفایر نه دا چېرته لاړ شي؟ هغه سپیکر ته لاړ شي. نو سپیکر چې دی هغه دوباره څه ته کنورټ کا؟ هغه ساوند ته. نو د دې امپلیفایر صرف هغه دا وي چې د هغه سیګنل سټرینث شي هغه زیات شي. بیا بالکل انرجایز کوي یو سیګنل. بل دویم دا چې موږ سره تصویر پلس کاونټر وي که نه، مطلب هلته چې کله هغه سیګنل موږ امپلیفای کړو نو که مثلا هغه کوم کرنټ راځي نو هغه یو پلس پیدا کوي. نو هغه پلسز نه بیا تا ته پته لګي چې مطلب د هغې انټنسټي زیاته ده، د هغې انټنسټي کمه ده. نو دا د هغې یو بالکل یو بنیادي کنسټرکشن دی، ویری بیسک کنسټرکشن. اوس دا جی ایم کاونټر چې دی هغه کار څنګه کوي؟ د دې ورکنګ پرنسپل ډېر زیات سمپل ورکنګ پرنسپل دی. ګورئ مثلا فار ایگزامپل ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ لیٹ سپوز باہر سے یہ مثلا میرے ساتھ گاما ریڈیشن آتے ہیں، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ والا جو اینڈ ہوتا ہے اس کو ہم اوپن چھوڑتے ہیں، یا یہاں پر ہم بہت زیادہ ایک تن ونڈو لگاتے ہیں. جس طرح ہمارے بک میں اس کے اوپر لکھا ہے دیئر از اے تن ونڈو. وجہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل الفا پارٹیکل اس اینڈ سے اندر آتے ہیں تو یہ والا ریجن جو ہے بہت تن ہم لگاتے ہیں، کیونکہ الفا پارٹیکل کا جو رینج ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس ٹیوب کے اندر آنے سے پہلے یہاں پر ایبزارب ہو جائے. تو فار ایگزامپل یہاں پر اس ٹیوب کے اندر ہمارے ساتھ ریڈیشن یا پارٹیکل اندر آتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ ریڈیشن یا پارٹیکل اندر آتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ دیئر ول بی دا آئونائزیشن.
کیونکہ اگر الفا پارٹیکل الیکٹرانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو الفا پارٹیکل کا ماس زیادہ ہے تو وہ الیکٹرانوں کو کیا کرے گا؟ ریلیز کرے گا. آؤٹر موسٹ الیکٹران جو ہے وہ ہمارے ساتھ لاسٹ ہو جائیں گے. تو ایز اے ریزلٹ آف دا آئونائزیشن میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ دیر ول بی دا پازیٹیو آئن اینڈ دیر از این الیکٹران. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں یہ اینوڈ، یہ جو میرے ساتھ تھن راڈ ہے، یہ میں نے بیٹری کے کس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے؟ ود دا پازیٹیو ٹرمینل. جب پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ میں نے کنیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کون سا چارج ہوگا؟ دیئر ول بی وٹ؟ دیئر ول بی دا پازیٹیو چارج. تو کیا یہ پازیٹیو چارج اس الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرے گا؟ بالکل یہ پازیٹیو چارج الیکٹران کو کیا کرے گا؟ یہ اٹریکٹ کرے گا. اور ہمارے ساتھ یہ جو کہ توڑ ہے، یہ پازیٹیو آئن کس طرف جائے گا؟ یہ اوپر اس وال کی طرف جائے گا. لیکن جب یہ الیکٹران نیچے آ رہا ہے تو یہ والا پوٹینشیل ڈفرنس کتنا ہے؟ 1000 اور 3000 کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹران کیا ہوگا؟ اٹ ول بی ایکسلریٹڈ. جب یہ الیکٹران ایکسلریٹ ہوگا اور یہ اپنے راستے سے ہو کر چلتا ہے تو یہ تو باقی مالیکیولوں کے ساتھ بھی کولیجن کرے گا. جب ان کے ساتھ کولیجن کرے گا تو یہ الیکٹران اپنے ساتھ اور الیکٹرانوں کو بھی کیا کرے گا؟ اس کو اور بھی یعنی فری کروائے گا. تو اٹ مین کہ ہمارے ساتھ یہ جو الیکٹران ہے، اس الیکٹران کی وجہ سے 2 الیکٹران اور بنیں گے. اب جب یہ 2 الیکٹران بنتے ہیں تو یہ 2 الیکٹران بھی تو نیچے آ رہے ہیں، تو یہ 2 الیکٹران کیا کریں گے؟ یہ بھی 2 الیکٹرانوں کو پیدا کرے گا، یہ بھی اور الیکٹرانوں کو پیدا کرے گا. اور اسی طرح یہ کس طرح کا ایک پروسیس ہو گیا؟ ایک چین پروسیس ہو گیا. پھر یہ اور 2 کو پیدا کرے گا، یہ اور 2 کو پیدا کرے گا. اور اس ایفیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دس ایفیکٹ از کالڈ وٹ؟ اس ایفیکٹ از کالڈ دا ایولانچ. ایولانچ ہمارے بک میں لکھا ہے. دس از کالڈ وٹ؟ دس از کالڈ ایولانچ. ایولانچ مین ابشار. بعض اوقات تاسو ګورئ چې کله مطلب برفباري وشي، زموږ علاقې کې شوې وه دا څو ورځې مخکې، نو داسې وي چې مثلا بالکل په ټاپ باندې یو داسې ټاپ باندې وخیژه، ولته مرکوډې شاندې یو بال جوړ کړو، لاندې را پرېږده، چې څونه مطلب هغه ښکته راځي نو هغه به څه کېږي؟ هغه نور هم غټېږي. نو داسې افیکٹ ته موږ څه وایو؟ دس از کالڈ وٹ؟ دس از کالڈ ایولانچ. نو اصل کے یہاں پر یہ جو الیکٹران جب یہاں تک آتے ہیں تو اس طرح کئی سارے الیکٹران کا وہ ابشار بن جاتا ہے. تو دس ایفیکٹ از کالڈ وٹ؟ دس از کالڈ دا ایولانچی ایفیکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر اینوڈ پر کیا ریسیو ہوتے ہیں؟ اینوڈ پر ہمارے ساتھ a number of the electron are received. اور جب یہ الیکٹران اینوڈ پر ریسیو ہوتے ہیں تو اینوڈ ہمارے ساتھ ایک کنڈکٹنگ وائر ہے، تو یہ الیکٹران اس وائر میں سے فلو کرتا ہوا کہاں پر آئے گا؟ ریزسٹر میں سے گزرے گا. کیونکہ the motion of the electron, the flow of the electron, it form an electric current. تو جب یہ اس ریزسٹر میں سے گزرے گا یہاں پر ہمارے ساتھ پوٹینشیل ڈراپ ہوگا. اور اسی الٹی پوٹینشیل ڈراپ کو ہم ایمپلیفائر کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. اور پلس کاؤنٹر اس کو کیا کرتا ہے؟ کاؤنٹ کرتا ہے. اور یہ الیکٹران اسی طرح چلتا ہوا یہاں پر کس کی طرف آئے گا؟ اس کے توڑ کی طرف آئے گا. اور جب کہ توڑ کی طرف آئے گا تو یہ والا جو پازیٹیو آئن ہے دوبارہ یہ الیکٹران کس کے ساتھ میٹ کرے گا؟ دوبارہ یہ الیکٹران اس کے ساتھ میٹ کرے گا. یہ ہمارے ساتھ وہ پازیٹیو آئن تھا، دوبارہ اس کو کیا ملتا ہے؟ الیکٹران ملتا ہے. تو اگین وہ جو مالیکیول جو پہلے ہمارے ساتھ آئونائز ہوا تھا تو دوبارہ ہمارے ساتھ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ نیوٹرل بن جاتا ہے. دس پروسیس از کالڈ وٹ؟ دس پروسیس از کالڈ ریکمبینیشن. اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دس پروسیس از کالڈ ریکمبینیشن. لیکن یہ بات یاد رکھ لے، جب ہمارے ساتھ یہ ریڈیشن اندر آتے ہیں، دلته اوس لږ ځان پوه کړي کلمې کړو دا پرېږدئ که نه ځان پوه کړئ. ګورئ کله چې ما سره دلته دا ریډیشن را انټر شو او د هغې د وجې لاسه آیونایزیشن وشو، نو د هغې آیونایزیشن د وجې لاسه څه کېږي؟ هلته خو موږ سره ایولانچي افیکټ وي، او چې کله دا ایولانچي افیکټ د وجې لاسه کرنټ پیدا کېږي نو دا خو به خامخا څه ټایم خو به الي که نه، که په دې دوران کې یو بل پرټیکل راشي آیا به ډیټیکټ کېږي؟
که په دې دوران کې بل پارټیکل هم راځي آیا هغه به ډیټیکټ کیږي؟ نه هغه نه ډیټیکټ کیږي. ها صبر وکړه، زه یو ځل خپله خبره تاسو ته ورسوم بیا ګورئ ورته ته به خپله باندې اوس پوه شي. ما دا وویل چې دا موږ سره یو پارټیکل دی یا دا ریډیشن دی د ګاما والا او هغه د دې ټیوب ته انټر شو، نو د دې د وجې لاسه موږ سره په دې مکمل ټیوب کې څه کیږي؟ آیونایزیشن کیږي. مکمل ټیوب کې چې مکمل ټیوب کې آیونایزیشن کیږي او دا الکترون دلته راځي او د دې اکراس پوټنشل ډراپ میر کیږي، نو که په دې دوران کې یو بل پارټیکل راشي، یو بل پارټیکل هم دې دوران کې راشي، نو د هغې ډیټیکشن موږ کولی شو نه، تر هغې پورې نه شو کولی چې څو پورې دوباره ریکمبینیشن او مکه شان د نیوټرل میډیم نه وي جوړ شوی، تر هغې پورې د دې دوباره بل پارټیکل ډیټیکشن نه کیږي. بل پارټیکل ډیټیکشن به کله کیږي چې کله دا الکترون دوباره د چا سره ملاو شي؟ د دې پازیټیو آین سره، او مکمل طور پر دا میډیم موږ سره څه شي؟ هغه نیوټرل شي. اوس به د بل پارټیکل ډیټیکشن کیږي. ما په خبره باندې پوهېږئ؟ په دې دوران کې دا چې څومره ټایم دا ستا دا ټیوب الي، دا ستا کاونټر چې څونه ټایم الي، د دې ټایم ته ویل کېږي ډیډ ټایم، دې ته نوم اخیستل کېږي. ڈیڈ ٹائم پیریڈ از کالڈ وٹ؟ دس از کالڈ دا ڈیڈ ٹائم پیریڈ. ڈیڈ ٹائم پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریڈیشن اندر آ گیا اور اس نے آیونائزیشن کی، اور اس آیونائزیشن کی وجہ سے الیکٹران چلتے ہیں اور وہ کرنٹ بناتے ہیں، تو تب تک دوسری ریڈیشن کو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا جب تک یہ الیکٹران آ کر اس پازیٹیو آئن کے ساتھ مل کر اس پوری میڈیم کو نیوٹرلائز نہ کر لے. تو وہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے، جس ٹائم ڈیوریشن میں پورا پروسیس ہوتا ہے اور میڈیم کو دوبارہ نیوٹرل کرانے کے لیے جو ٹائم لیا جاتا ہے، دیٹ ٹائم از کالڈ ڈیڈ ٹائم. اور ہمارے ساتھ اس کا ڈیڈ ٹائم کتنا ہے؟ قریباً کچھ 200 مائکرو سیکنڈ سے لے کر 400 مائکرو سیکنڈ تک اس کا ڈیڈ ٹائم ہے. دیٹ از وائی یہ جی ایم کاؤنٹر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دس از دا موسٹ سمپل ڈیٹیکٹر، دا موسٹ سمپل ڈیٹیکٹر. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا ڈیڈ ٹائم کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے، کچھ 200 سے لے کر 400 مائکرو سیکنڈ تک اس کا ڈیڈ ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر ہمارے ساتھ یہ کسی اور پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو دیٹ از اے بیسک ورکنگ پرنسپل اباؤٹ جی ایم کاؤنٹر. اب آپ میں سے کسی کا کوشچن ہے؟ یس یو کین آسک.